بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حج کے مسائل تقریباً آپ کے سامنے پیش کیے گئے۔ اب مدینہ منورہ کے فضائل کو ذکر کر رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے قبر اور منبر کی درمیانی جگہ جنت کے باغات میں سے ایک باغ ہیں، اور میرا منبر میرے حوض یعنی حوض کوثر پر ہے۔ اس کو صحیحین نے نقل کیا ہے۔ 3 مساجد کے علاوہ کسی اور طرف کجاوے نہ کسے جائیں، یعنی باقاعدہ سفر نہ اختیار کیا جائے، سوائے مسجد حرام، مسجد اقصی یعنی بیت المقدس، اور میری یہ مسجد یعنی مسجد نبوی۔ صحیحین نے اس کو بھی ذکر کیا ہے کہ ان کے لیے سفر کیا جا سکتا ہے، اس لیے کہ ان کے جو باقی مساجد کے اندر نمازوں کا ثواب یکساں ہیں، برابر ہیں، سوائے ان 3 مساجد کے کہ ان کی فضیلت دوسری حدیثوں میں وارد ہوئی ہے۔ جو بھی مجھ کو سلام کرتا ہے تو اللہ تعالی مجھ پر میری روح لوٹا دیتے ہیں تاکہ میں اس کو جواب دوں۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ امام احمد اور ابو داؤد نے اس کو ذکر کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کو یمن روانہ کرتے وقت فرمایا، معاذ، شاید اس سال کے بعد میری تمہاری ملاقات نہ ہو، شاید کہ تم میری اس مسجد اور قبر کے پاس سے گزرو۔ امام احمد نے صحیح سند کے ساتھ اس کو ذکر کیا ہے۔ ظاہر ہے کہ یہاں لعل جو لفظ آیا ہے، شاید جس کے معنی ہوتے ہیں طلب اور امید کے معنی میں ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر اطہر کی زیارت سنت ہے۔ بے اتفاق صحابہ کرام و تابعین اعظام یہ بڑی قربت اور نیکی ہیں۔ حاجی اور معتمر کے حق میں یعنی کہ عمرہ کرنے والے کے حق میں اس کی زیادہ تاکید ہے، کیونکہ دور و دراز سے مدینہ منورہ کے اتنے قریب آ کر بغیر زیارت کے لوٹ جانا بڑی بری بات ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسجد نبوی کی جو حد تھی اس میں نماز پڑھنے کی بڑی پابندی کریں، یہاں کہ وہاں ایک نماز 1000 نماز کے برابر ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر اطہر کا طواف نہ کریں۔ پشت یا پیٹ قبر کی دیوار یعنی جالی سے چپکانا شدید مکروہ ہیں۔ اس کا ہاتھ سے مسح یعنی اس پر ہاتھ گھمانا اور بوسہ لینا بھی مکروہ ہے، بلکہ ادب یہ ہے کہ دور کھڑا رہیں جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں رہتا۔ مدینے کے قیام کے دوران حتی المقدور روزے رکھیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوسیوں پر یعنی کہ وہاں کے ہوں یا بیرونی ہوں صدقہ و خیرات کرے۔ مدینہ منورہ کی زیارت کے قصد سے سفر کرنے والا راستے میں بکثرت درود و سلام پڑھتا رہے۔ حرم مدینہ اور وہاں کے درخت دکھائی دے تو درود و سلام میں اور اضافہ کر لے، اور اللہ سے اسے نفع بخش بنانے اور قبول کرنے کی دعا کرے۔ مدینے میں داخل ہونے سے پہلے غسل کر لے، ورنہ داخل ہونے کے بعد مسجد نبوی میں داخل ہونے سے پہلے غسل کر لے۔ پھر سب سے نظیف اور صاف ستھرے کپڑے پہن لے، سفید ہو تو اور بھی زیادہ بہتر ہیں۔ کپڑے پہن کر مسجد جائیں۔ مسجد میں داخل ہونے کے بعد روضہ یعنی کہ قبر اور منبر کے درمیانی جگہ میں جا کر ممکن ہو تو منبر کے پاس 2 رکعات تحیۃ المسجد ادا کریں،
اور اس نعمت عظمیٰ پر اللہ کا شکر ادا کریں۔ نماز کے بعد قبر اطہر کے پاس جا کر قبلے کی طرف پشت کر کے قبلے کی طرف رخ کریں، نگاہ نیچی رکھیں اور دنیاوی علائق سے دل کو بالکل فارغ کر کے پست آواز میں سلام عرض کرے، دھیمی آواز میں۔ اقل سلام یعنی کہ کم سے کم سلام کتنا ہے؟ تو یوں بتلایا، السلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اکمل سلام یعنی مکمل سلام، السلام علیک یا رسول اللہ، السلام علیک یا نبی اللہ، السلام علیک یا حبیب اللہ، اشہد انک رسول اللہ حقا، بلغت الرسالہ وادیت الامانہ ونصحت الامہ وکشفت الغمہ وجلوت الظلمہ وجاہدت فی اللہ حق جہادی، جزاک اللہ عنا افضل ما جوزی نبی عن امتہ وعلی آلک واصحابک وازواجک واہل بیتک اجمعین۔ اگر کسی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی جانب سے سلام عرض کرنے کی درخواست کی ہو تو یوں کہے، السلام علیک من فلاں ابن فلاں، یعنی فلاں ابن فلاں کی جگہ اس کا اور اس کے والد کا نام لیویں۔ پھر دائیں جانب یعنی رائٹ سائڈ میں تقریباً 1 ہاتھ ہٹ کر جالی میں دوسرے سوراخ کے سامنے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں سلام عرض کریں، السلام علیک یا ابا بکر، جزاک اللہ عن امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خیرا۔ پھر 1 ہاتھ آگے بڑھ کر جالی میں تیسرے سوراخ کے سامنے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں سلام پیش کریں، السلام علیک یا عمر، جزاک اللہ عن امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خیرا۔ پھر دوبارہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر اطہر کی طرف آ کر اپنے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ چاہیں اور اللہ کے حضور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت و سفارش چاہیں۔ پھر قبلہ رو ہو کر اپنے اور امت مسلمہ کے لیے مناسب دعائیں کریں۔ قبلہ رو ہونے میں پشت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نہ ہو۔ جب مدینہ منورہ سے روانگی کا ارادہ ہو تو مسجد میں الوداعی 2 رکعات نماز ادا کریں اور حسب سابق قبر اطہر پر جا کر درود و سلام پیش کریں اور دارین کی یعنی کہ دنیا و آخرت کی سلامتی و عافیت کے لیے دعا کریں اور بار بار یہ بابرکت موقع نصیب ہونے کی دعا کریں۔ وہاں سے روانہ ہو تو عادت کے مطابق آگے کی طرف چلے، عوام کی طرح پیچھے کی طرف چلنے کی ضرورت نہیں ہے۔ مدینہ منورہ جانے والا مسجد نبوی کی زیارت، اس میں نماز اور قبر اطہر کی زیارت کی نیت کرے۔ مدینے میں داخل ہونے کے بعد واپسی تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم اور ہیبت کا استحضار رہیں۔ ہر روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے بعد بقیع کی زیارت کے لیے جائیں، بالخصوص جمعہ کے دن وہاں پہنچ کر یوں سلام کریں، السلام علیکم دار قوم مؤمنین وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَاحِقُونَ اللہم اغفر لأہل بقیع الغرقد اللہم اغفر لنا ولہم۔ احادیث میں بقیع کے قبروں کی اور ان کی زیارت کی فضیلت وارد ہیں۔ شہدائے احد کی قبروں کی زیارت مستحب ہے، جمعرات کے دن افضل ہے۔ مسجد قباء کی زیارت تقرب اور نماز کی نیت سے مؤکدہ مستحبات میں سے ہیں۔ ترمذی وغیرہ کی صحیح روایت میں مسجد قباء میں
مسجد قباء میں نماز کو عمرہ کی طرح قرار دیا ہے۔ بخاری شریف میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدل اور سوار مسجد قباء تشریف لے جاتے ہیں اور اس میں 2 رکعات ادا کرتے ہیں۔ ایک صحیح روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر سنیچر وہاں تشریف لے جاتے ہیں۔ سفر سے واپسی کے آداب بھی بتلا رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حج یا عمرہ سے لوٹتے تو ہر اونچائی پر 3 مرتبہ تکبیر کہتے، پھر یہ پڑھتے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر آئبون تائبون عابدون ساجدون لربنا حامدون صدق اللہ وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ۔ بخاری اور مسلم نے اس کو نقل کیا ہے۔ وطن سے قریب پہنچے تو کسی کو آگے روانہ کر کے پہلے ہی خبر دینا سنت ہے تاکہ اچانک گھر نہ پہنچے۔ اگر فون وغیرہ جیسے کہ موجودہ دور میں انتظامات ہیں تو اس سے اطلاع دے دینا بھی کافی ہے۔ بغیر اطلاع کے اچانک گھر میں نہ آئیں، صبح یا شام کے وقت میں آ جائیں۔ بستی میں پہنچنے پر پہلے مسجد جا کر 2 رکعات ادا کرنا سنت ہے۔ یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیشہ کا معمول رہا ہے۔ جب بھی سفر سے لوٹتے تو مسجد جاتے، 2 رکعات ادا کرتے، پھر گھر جاتے۔ پھر جب گھر پہنچے تو گھر میں بھی 2 رکعات پڑھ لینا افضل ہیں۔ پھر دعا کریں اور اللہ کا شکر ادا کریں۔ حاجی کی خدمت میں ملاقات و سلام کے لیے آنے والا اسے یوں دعا دے: قبل اللہ حجک وغفر ذنبک واخلف نفقتک۔ اللہ آپ کا حج قبول کرے اور گناہوں کو معاف کرے اور خرچ کا بدلہ دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے: اے اللہ، حاجی کی اور حاجی جس کے حق میں استغفار کرے اس کی مغفرت فرما۔ حاکم نے اس کو روایت کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر سے واپسی میں گھر میں داخل ہوتے تو یہ دعا پڑھتے: توبن توبن لربنا اوبن لا یغادر حوبا، یعنی ایسی توبہ اور اللہ کی طرف رجوع کا سوال جس کے بعد کوئی گناہ باقی نہ رہیں۔ حج سے واپسی کے بعد دینداری اور عبادت و نیکیوں میں ماقبل کے مقابلے میں، ماضی کے مقابلے میں اضافہ ہو کہ یہ حج کی قبولیت کی علامت ہے۔ عبادات کا سلسلہ ہمیشہ بڑھتا رہے۔ کسی بھی سفر سے واپسی پر اپنے گھر والوں کے لیے ہدیہ لانا چاہیے، چاہے مختصر ہو۔ حاجی کو مستحب ہے کہ دوسروں کی مغفرت کی دعا کرے، اگرچہ وہ مطالبہ نہ کرے۔ دوسروں کو حاجی سے دعائیں مغفرت کی درخواست کرنا مستحب ہے۔ حدیث میں ہے کہ جب حاجی سے ملاقات کرو تو سلام و مصافحہ کرو اور اپنے حق میں دعا کی درخواست کرو کہ اس کے گناہ بخشے گئے ہیں۔ بہتر ہے کہ حاجی کے اپنے گھر میں داخل ہونے سے پہلے ہی درخواست کر لی جائے۔ مسافر کو گھر لوٹنے پر دعوت کرنا مستحب ہے۔ بعض علماء نے فرمایا کہ اس کے لوٹنے پر دوست و احباب دعوت کرے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ مدینہ منورہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر اطہر اور ممبر وغیرہ کے اور سفر کے آداب کو ذکر کیا ہے۔ انشاءاللہ آئندہ جو کچھ مسائل آپ کے سامنے پیش کیے جائیں گے، حج کے ارکان، حج و عمرہ کی ادائیگی کی مختلف صورتیں وغیرہ ابھی جیسے کہ افراد، تمتع، قران باقی ہیں، اس کو بھی انشاءاللہ ذکر کریں گے۔ آپ اس پیغام کو لوگوں تک عام کریں، نشر کریں۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔